کل بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے سید لگا لیتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اصلی سید کی پہچان کیا ہے، کیونکہ سید کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ جی، جیسے سوال پوچھا گیا ہے کہ اصلی سید کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور سید جو سلسلہ ہے سید کا، یہ سید جو آج کل لگاتے ہیں، یہ اس کا نسب ہوتا ہے کہ آل رسول کے گھر سے، میرے نبی کے گھر سے اولاد رسول کہا جاتا ہے ان کے۔ اور جو کہ آج کل دیکھا جاتا ہے ہر جگہ کہ لوگ اپنے نام کے آگے سید لگا دیتے ہیں، کسی بھی برادری سے ان کی تعلقات ہے اور اپنے آپ کو شہرت کے لیے، شہرت کے اعتبار سے سید لگا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی سب سے پہلی بات یہ پوچھے کہ آپ کا حسب و نسب کیا ہے، نسب آپ کا کیا ہے، آپ کا نسب کہاں سے چلتا ہے، اور آپ کے ابا جان کیا تھے، آپ کے دادا کیا تھے، آپ کے دادا کے والد صاحب کیا تھے۔ ایسے سلسلہ پوچھے۔ جو اصلی سید ہوتے ہیں وہ اپنی پورا نسب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا دیں گے، اور جو اصلی سید نہیں ہوں گے وہ اپنے دو دادا کے سوا تیسرے دادا کے نام بھی نہیں بتا پائیں گے۔ سمجھ جانا وہ سید اصلی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سید کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میرے مصطفیٰ سے سید کا سلسلہ شروع ہوا، اور سید کا سلسلہ جب میرے نبی سے شروع ہوا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سیدہ ہوئی، اور ان کے بچے امام حسن امام حسین یہ سید ہوئے۔ اب حضرت علی کی نکاح سیدہ فاطمہ سے ہوا۔ اب یہ سلسلہ جو سید کا ہوا ہے سیدہ فاطمہ سے چلا ہے، حضرت علی سے نہیں چلا ہے۔ حضرت علی سے اگر سید کا نسبت لیا جاتا تو حضرت علی کی جو دوسری نکاح ہوا ان کے بچے سید نہیں ہیں۔ جیسے امام حسین کے بچے پھر امام زین العابدین ہوئے، امام حسن کے جو بچے تھے، اب ان دونوں کے بچوں کا جو سلسلہ چلا ہے وہ سیدوں کا چلا ہے۔ اب امام زین العابدین کے بچے امام باقر ہوئے، امام باقر کے بچے امام جعفر ہوئے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے مطابق ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کی ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ میرے امام باقر کو سلام کہنا، میرے نمازی کو سلام کہنا، اور آپ نے فرمایا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میں انہیں کیسے پہچانوں گا، کیسے جانوں گا کہ امام باقر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ نسلاً بعد نسل قیامت تک میری اولاد مہکتی ہے، اور ان کی خوشبو سے تم پہچان لو گے کہ میری اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، موت تو نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امام باقر کو سلام نہیں کہے۔ وہ صحابی انتظار کرتے رہے۔ ایک مرتبہ امام باقر چلے جا رہے تھے، آپ ایک خادم سے ملے، آپ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں امام باقر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں، زمانے سے ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اور وہ انتظار کرتے کرتے اب مسجد نبوی بھی نہیں جا پاتے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے، چل نہیں سکتے، پیر سے کمزور ہو چکے ہیں۔ تو آپ ان کے گھر گئے تو وہ خادم گیا، کہا حضور جن کی تلاش تھی وہ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہیں امام باقر ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دیجیے۔ آپ اندر داخل گئے تو اندر جب تشریف لے جاتے تو امام باقر جب اندر گئے وہ صحابی رسول کھڑے تھے۔ امام باقر جب گھستے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ کون؟ کہتے میں امام باقر ہوں۔ کہتے امام باقر آپ کون ہیں؟ آپ حسب و نسب کیا ہے؟ آپ کہتے امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا امام زین العابدین کس کے بچے تھے؟ آپ نے فرمایا امام حسین۔ تو آپ بتاتے چلے گئے یہ حسب و نسب امام الانبیاء تک آ رہا ہے، یہ سلسلہ۔ اب تب بھی صحابی رسول نے نبی کی یہ حدیث کے مطابق آپ نے پہچان کیسے لگائی؟ آپ نے صرف نام تک نہیں رہ گئے، آپ نے فرمایا امام باقر قریب آؤ۔ جب وہ قریب گئے تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو ان کے چہرے پر رکھا اور چہرے سے لاتے لاتے سینے تک لایا، سینوں کو ملنے لگا۔ امام باقر کہتے ہیں صحابی رسول میرے نانا جان کے صحابی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، بس میں کچھ چیزوں کی پہچان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جب سینہ مل کر سونگا تو وہی خوشبو آ رہی تھی جو نبی کے پسینے سے آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بے شک آپ نبی کے گھر سے ہیں اور اولاد رسول ہیں۔ میرے نبی نے سچ فرمایا تھا نسلاً بعد نسل قیامت تک میری اولاد مہکتی ہے۔
تو اب پتہ یہ چلا جو لوگ سید لگاتے ہیں، آج کے سیدوں کی اگر پہچان کیا جائے تو اصلی سید جلدی کہاں ملتے ہیں، اصلی سید نہیں دکھتے، وہ اپنی شہرت کے لیے سید لگا دیتے ہیں. لہٰذا سیدنا غوث پاک سید ہے. سیدنا غوث پاک ہندوستان کبھی نہیں آئے. سیدنا غوث پاک کے جسمانی اولاد شیخ ابن العربی ہیں. ابن العربی کو سید کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں سے اگر سید کا نسب پوچھا جائے تو یہ بتا دیں گے سید. تو سید ابو بکر صدیق نہیں ہے، سید عثمان غنی نہیں ہے، سید فاروق اعظم نہیں ہے، سید حضرت علی نہیں ہے. اب سید کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، حضرت امام حسن امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں، سیدہ سکینہ ہیں، سیدہ زینب ہیں. یہ سیدہ ہے، یہ گھرانہ جو چل رہا ہے. تو جو لوگ فرضی اپنے آپ کو سید لگاتے ہیں، لہٰذا اس چیز سے بچیں. اور کوئی لوگ ان کی باتوں پر اگر آ جائیں تو پہلی اس حدیث کے مطابق ان کی پہچان کرے یہ اصلی سید ہے کہ نہیں، ان سے پوچھ تاچھ کرے. جو لوگ مرید بھی ہونا چاہتے ہیں کہ میں سید کے ہاتھوں پہ بیعت کروں گا، سید سے مرید ہو جاؤں گا، نہیں، آج کل ایسے بہت فرضی سید چلتے ہیں. لہٰذا ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ دے کر گمراہی کے سبب نہ جائیں، بلکہ تحقیق کر لیں. اگر واقعی وہ حقیقت میں سید اصلی سید ہیں جو میرے نبی نے فرمایا تھا، ان کے جسم سے اگر خوشبو آتی ہے تو آپ بیعت ہو جائیں. اگر ان کے جسم سے خوشبو نہیں آتی اور وہ اصلی سید نہیں لگتے، اپنا حسب و نسب نہیں بتا سکتے، تو ایسے سیدوں سے بچے. وہ صرف ٹائٹل لگاتے اپنی شہرت کے لیے، ان کے شہرت پر نہ جائیں. لہٰذا یہ سیدوں کی پہچان ہوتی ہے. اور دیکھا جاتا ہے کہ آج ہندوستان میں بے شمار لوگ سید دکھتے ہیں. ہر طرح سے لوگ کہتے ہیں میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں سید ہوں. جو کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کے چاروں خلیفہ صحابی کے نام آپ دیکھ لیں. سیدنا ابو بکر صدیق سید لگاتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق. سیدنا فاروق اعظم مگر سید نہیں ہیں. سیدنا عثمان غنی سید نہیں ہیں. صرف سید امام الانبیاء سے چلا ہے، ان کے گھر والے لوگ ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہیں، دوست احباب نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں. اب پتہ یہ چلا جو ٹائٹل لگاتے ہیں، اگر ابو بکر صدیق سے لے کر اگر ٹائٹل لگاتے ہوں گے تو بھی لہٰذا یہ بھی غلط ہے، اس لیے ابو بکر صدیق کے جیسے آپ نہیں ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ تھا کہ سعودی عرب میں لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کے لقب سے پکارا کرتے تھے. آپ کا یہ شان تھی، یہ شوقت تھی. اور آپ جو عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، آپ اللہ نے اتنا نواز خود ہی دیا ہے، اتنا ٹائٹل خود دے دیا ہے. ارے مفتی صاحب لگا دیں، عالم صاحب لگا دیں، حافظ صاحب لگا دیں، قاری صاحب لگا دیں. اللہ نے جب اتنی نعمتیں دے دی ہیں، سید لگانے کی کیا وجہ ہے فرضی؟ ہاں، جو اصلی سید ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچتے ہیں، وہ بتاتے نہیں کہ میں سید ہوں. اصلی سیدوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ اکثر بتاتے نہیں بلکہ چھپاتے ہیں، اور تاکہ لوگ جان نہ پائیں کہ میں سید ہوں. نہیں، ورنہ لوگ میرے پاس بھیڑ لگائیں گے، اپنی فریادیں میرے پاس پیش کریں گے، تو اگر میں سنوں گا تو پھر ان کی سفارش بھی، میں ان کے لیے دعا بھی کروں گا، ان کی بھی مدد بھی کرنی پڑے گی. یہ سیدوں کی پہچان ہوتی ہے. ایک سیدوں کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ خود نہیں کھاتے مگر مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، غربا کو کھلا دیتے ہیں. یہ اصلی سیدوں کی پہچان ہے. تو لہٰذا اصلی سید کی پہچان اس طریقے سے لگائے. کسی سید کو اگر کوئی بتائے میں سید ہوں، ان سے مصافحہ کرے تو پہلے پوچھے کہ آپ کو حسب و نسب کیا ہے. اگر وہ بتا لیتے تو ٹھیک ہے، قدم بوسی کرے، ان کے ہاتھ کو چوم لے اور ان کے چہرے کی زیارت کرے. اگر وہ اصلی سید نہیں ہے تو لہٰذا ایک عالم اعتبار سے، عالم ہونے کے اعتبار سے ان کے چہرے کی زیارت کیا جائے، عالم سمجھ کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا جائے. یہ اصلی سیدوں کی پہچان ہے. نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا چاند زہرا کا چین پیدا کر، تیرے جدید